ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہا زنا کرو نہیں، وہ ہوتا تو کہتے وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، یہاں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی جو زنا کے ذرائع ہیں جس سے زنا کی طرف انسان اور برائی کی طرف مائل ہوتا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور اس کے قریب کیا ہے؟ پردہ کرو۔ اس کے قریب یہ ہے کہ اپنا نقاب، اگر تم برقع نہیں پہنتی تو کم از کم یہ ہے کہ پورا چہرہ جو ہے اس کا ڈھانپا ہوا ہو، کہ اصل جو انسان کا رجحان یا کھچاؤ ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے، وہ اللہ نے چہرے میں رکھی ہے۔ اور وہ صرف عورت کو حکم یہ ہے اپنے خامند کے سامنے بن سنور کے بیٹھے۔ میاں بیوی جتنا پیار محبت کرے شریعت میں جائز ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میاں بیوی خامد کے آنے سے پہلے روزانہ تیار ہوتی ہے۔ میرا خامد آئے، مجھے دیکھے، میں اس کو دیکھ کے خوش ہوں، وہ مجھے دیکھ کے خوش ہو کہ میری بیوی بن سنور کے کس کے لیے؟ میرے لیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میاں بیوی دو بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں میں ان میاں بیوی کو جو آپس میں حلال محبت کرتے ہیں انہیں دیکھ کر میں رب خوش ہوتا ہوں۔ اسلام تو جائز چیزوں کی اجازت دیتا ہے، لیکن آج جو ہمارے معاشرے میں برائی، اور پھر یہ برائی کہ صرف اب تو وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، آپ نے دیکھا لوگ اسے سمجھتے ہوں گے یہ شاید بڑا ترقی یافتہ ہے، لیکن ہم اسے سمجھتے ہیں یہ بے وقوف ہے، اس کا دماغ خراب ہے۔ اب آپ نے نوجوانوں کو دیکھا بازار میں پھر رہے ہیں کچھا پہنے ہوئی ہے، یہ پاگل کون ہے؟ یہ جی باہر سے آیا ہے، کیونکہ وہ ڈنگر جو ہے نا وہ باہر سے آیا نا، اس نے دیکھا وہ پدر مادر آزاد معاشرہ ہے جہاں نہ کسی کی بہن ہے، نہ کسی کی وہاں ماں ہے، نہ کسی کی بیٹی ہے اس معاشرے میں۔ یورپ میں آپ چلے جاؤ، آپ کہتے بڑی ترقی کر گئی ہے، مسلمان ان کو ترقی یافتہ نہیں کہہ سکتا، وہ قابل رحم معاشرہ ہے یورپ کا، جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا باپ ہی نہیں ہے، وہ گرل فرینڈ ان کی بنی ہوئی ہے، وہ جناب والا ایک کے پاس گیا وہاں سے حمل ہو گیا، وہ عورت چھوڑ کے پھر دوسرے کے پاس چلی گئی، وہاں ایک اور یار بن گیا، بچے پیدا ہو رہے ہیں لیکن بچے کو پتہ نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر سے تشریف لائے باہر سے، ملاقات ہوئی، آپ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ کہنے لگے میں بچوں کے نفسیات کا ڈاکٹر ہوں۔ سن کر حیران ہوا میں، بچوں کے نفسیات تو بڑے ہوتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے میرے پاس جو لسٹ ہے مریضوں کی 6 مہینے تک میرے پاس کوئی ٹائم نہیں، اتنے بچے ہیں جو نفسیاتی۔ اب وہ نفسیاتی کیا ہے؟ وہ معاشرے میں دیکھتے ہیں ہماری ماں کہاں ہے، ہمارا باپ کون ہے، نانی دادی، یہ اللہ نے مسلمانوں کو نصیب فرمائے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں جیسے بھی لوگ ہیں، ہمیں یہ تو پتہ ہے نا ہمارے نانکے کون ہیں، نانے حال کون ہیں، ہمارے دادکے کون ہیں، یہ چاچا ہے یہ ماما ہے، ان سے جا کے پوچھو تمہارا کون ہے، کہیں گے کچھ بھی نہیں۔ جس وجہ سے وہ بچے، ماں تو اب کمانے کے لیے جا کے چلی گئی، نوکری اس نے کرنی، اس کے بغیر تو وہ رہ نہیں سکتی، بچوں کو جناب والا وہ وہاں جہاں بچوں کو رکھا جاتا ہے وہاں چھوڑ آئی۔ اب وہ بچے دیکھتے ہیں ہماری نہ ماں ہے نہ ہمارا کوئی باپ ہے، ہم کس کے پاس جائیں؟ وہ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وہاں کی جو دیواریں ہیں نا اس کے اوپر انہوں نے فوم لگائی ہوئی ہوتی ہے، کیوں کہ وہ بچے نفسیاتی جب ہوتے ہیں تو دیواروں میں ٹکرے مارتے ہیں۔ ہم کیسے پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے؟ ہمیں کوئی پیار کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے، اس معاشرے کی تم تقلید کر رہے ہو جو قابل رحم معاشرہ ہے، جو بے حیائی اور بربادی کا سامان ہے۔ الحمدللہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں یہ رکھ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ جہاں سے زنا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام جتنے بھی احباب تشریف رکھتے ہیں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، اپنی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو اگر بچانا چاہتے ہو انہیں پردہ کراؤ، ورنہ ناراض نہ ہو، بہو بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔